بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نامدیو مالی کی مشق کریں گے، مشقی سوالات کریں گے، ان کے جوابات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق نامدیو مالی کی مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال سوالات کے جوابات کا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے اس میں کہ نامدیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا؟ جواب میں ہم لکھیں گے کہ قحط میں شاداب چمن۔ جن دنوں پانی کی قلت تھی، نامدیو مالی کہیں نہ کہیں سے پانی ڈھونڈ لاتا۔ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، اور جب پانی کی قلت بڑھ جاتی تو راتوں کو بھی پانی ڈھو کر لاتا، اور یہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی، مگر یہ گدلا پانی بھی پودوں کے لیے آب حیات تھا۔ اس طرح نامدیو مالی نے اپنے چمن کو شاداب رکھا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے نامدیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ جواب میں شہ سرخی لکھیں گے کہ نامدیو مالی کا انعام سے انکار۔ جب ایک بار مصنف نے نامدیو کو اس کی بے مثال کارکردگی پر انعام دینا چاہا تو نامدیو مالی نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی توشی ہو، یہ کام تو ہر حال میں کرنا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس لوگ بچوں کے علاج کے لیے نامدیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ جواب میں ہم لکھیں گے کہ نامدیو بچوں کا معالج۔ باغوں میں رہتے رہتے نامدیو مالی کو جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت حاصل تھی۔ دور دور سے لوگ اس سے بچوں کا علاج کروانے آتے تھے۔ وہ بڑی شفقت اور بہت توجہ سے بچوں کا علاج کرتا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے نامدیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ نامدیو مالی کی موت کا سبب شہ سرخی لکھیں گے۔ ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ قصا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ وہ کام میں مصروف رہا۔ مکھیوں کے غضبناک جھلڑ نے اسے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا اور آخر اسی میں جان دے دی۔ سوال نمبر 5 ہے مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ جواب میں درجہ کمال لکھیں گے۔ مصنف کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے جس کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش ہی میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کوشش میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے نامدیو مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف کیا ہے؟ یعنی کہ سب سے نمایاں خوبی اس کی کیا ہے؟ تو اس کی شہ سرخی لکھیں گے کہ نامدیو کی خوبی۔ نامدیو مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف اس کا اپنے کام سے سچا لگاؤ اور محبت کرنا تھی۔ عزیز طلبہ، سبق کی مشق میں ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے نامدیو مالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تفصیل سے لکھیں، مفصل لکھیں۔ تو اس کی شہ سرخی لکھیں گے کہ نامدیو مالی کی زندگی سے حاصل ہونے والا سبق۔ نامدیو مالی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت ہی کسی انسان کا سب سے بہترین تعارف ہے۔ فرض کو فرض سمجھ کر ادا کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ نامدیو مالی ان خوبیوں کا مالک تھا۔ نامدیو مالی پیشے کے لحاظ سے مالی تھا، لیکن کام کے ساتھ لگن، شوق اور محبت اسے دلوں میں امر کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اگر ہم سچے جذبے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ ضرور قدردان ٹھہریں گے۔ جی عزیز طلبہ، سبق میں ہمارے پاس دوسرا سوال ہے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق نامدیو مالی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سبق نامدیو مالی چند ہم اثر کتاب سے لیا گیا ہے۔ دوسری آپشن ہے ہمارے پاس مقبرہ رابعہ درانی کہاں واقع ہے؟ اورنگ آباد میں۔ اس کا درست جواب ہے باغ کے داروغہ کون تھے؟ باغ کے داروغہ عبدالرحیم فینسی تھے۔ نامدیو بڑی تندہی سے اپنے کام میں مصروف اور مگن رہتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنے کام سے محبت تھی، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا۔ مصنف نے کس چیز کو بیکار کہا ہے؟ مصنف نے بے مزہ کام کو بیکار کہا ہے۔ مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بنا پر اسے کہا ہے کاہل اور نکما۔ گدلا پانی پودوں کے لیے تھا آب حیات۔ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جد و جہد۔ ڈاکٹر سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے مردم شناس۔
جی عزیز طلباء، تیسرا سوال ہے ہمارے پاس۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ درست۔ نام دیو پھولوں اور پھلوں کی شناخت رکھتا تھا۔ غلط۔ نام دیو مالی 2 بچوں کا باپ تھا۔ غلط۔ درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش سے ہر کوئی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ غلط۔ نام دیو مالی مقبرہ رابعہ درانی کے باغ میں چوکی دار تھا۔ غلط۔ مالی تھا۔ بے مزہ کام نہیں بیگار ہے۔ درست۔ نام دیو مالی بچوں کے علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ درست۔ باغ کے داروغہ کو دوسروں سے کام لینا نہیں آتا تھا۔ غلط۔ نام دیو مالی شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے فوت ہو گیا۔ درست۔ عزیز طلباء، سبق نام دیو مالی کی مشق میں سوال نمبر 4 ہے کہ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سبق کے خلاصے کو اہم نکات سے سمجھتے ہیں۔ اس کے اہم نکات کی پڑھائی کر رہی ہوں کہ مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کا مالی نام دیو تھا۔ مقبرے کی نگرانی مصنف کے ذمہ تھی۔ کام سے عشق، پیڑ پودوں کی حفاظت اولاد کی طرح کرتا تھا۔ جڑی بوٹیوں کی پہچان اور بچوں کا علاج کرتا تھا۔ چمن صاف ستھرا، بے مثل کام، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم فینسی سخت مزاج، لیکن نام دیو سے کوئی شکایت نہیں۔ قحط، بارش کی کمی، نام دیو کا باغ شاداب۔ مصنف کا انعام دینا، نام دیو کا انکار۔ اگر ان تمام نکات کو سامنے رکھیں تو یہاں تک ہمارا خلاصہ کچھ اس طرح سے ترتیب دیا جائے گا کہ نام دیو مالی رابعہ درانی اورنگ آباد کے ایک باغ میں مالی کا فریضہ ادا کرتا تھا۔ اس کی ذات ڈھیر تھی جو نیچی قوم خیال کی جاتی تھی، لیکن یہ بات غلط تھی کیونکہ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ پہلے پوائنٹ میں لکھیں گے۔ دوسرے پوائنٹ میں مقبرے کے باغ کی نگرانی مصنف کے ذمہ تھی۔ وہ باغ کے خاتے میں واقع مکان میں رہتے تھے، اوپر والے کمرے میں کام کرتے تھے اور جب تھک جاتے تو کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا دیو مالی کو کام میں مصروف پاتا، اسے اپنے ارد گرد کی کچھ خبر نہ ہوتی۔ وہ تمام پودوں کی دیکھ بھال کرتا، ان کی تراش خراش کرتا، الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر ان کی خوبصورتی کا جائزہ لیتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا۔ مصنف مزید کہتے ہیں کہ اس کے کام سے لگن دیکھ کر مصنف کو اس کی ذات کے ساتھ دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے کام میں مگن دکھائی دیتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ ہر پودے کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ ان کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو بڑھتا جوان ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی پودے کو بیماری لگ جاتی تو اس کو فکر لاحق ہوتی، پودوں کے لیے بازار سے دوا لاتا، ان کا علاج کرتا۔ اب جو ہمارے پاس نقطہ ہے کہ بچوں کا علاج، تو باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اپنے بچوں کے علاج کے سلسلے میں اس کے پاس آتے تھے۔ وہ باغ میں جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کرتا اور دوسرے گاؤں کے لوگ اسے بلا کر لے جاتے۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا۔ اس نے پورے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کا داروغہ عبدالرحیم فینسی تمام مالیوں کا نگران تھا۔ وہ نگرانی کے معاملے میں کافی سخت تھا، لیکن دیو مالی کام کا دھنی تھا، اسے کبھی بھی اس کی طرف سے کچھ شکایت نہ ہوتی تھی۔ وہ ستائش کی پرواہ اور صلے کی تمنا کے بغیر کام کرتا تھا۔ ایک سال بہت کم بارش ہوئی، باغ میں پودے سوکھنے لگے، پودوں کے پتے مرجھانے لگے، لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ وہ گھڑوں میں پانی بھر بھر کر لاتا اور اپنے پودوں کو پہنچاتا تھا۔ نام دیو مالی کی محنت دیکھ کر مصنف نے اس کو جب انعام دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بھلا کوئی اپنے بچوں کو پالنے کا معاوضہ لیتا ہے۔ مزید نکات سے سبق کا باقی خلاصہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ترتیب دیں گے۔ ہمارے پاس اگلا نقطہ ہے کہ ڈاکٹر سید سراج الحسن کا نام دیو کو شاہی باغ لے جانا۔ شاہی باغ میں بھی مہاکاج یعنی بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ کام کی دھن، دل کا کھلا، غریب بھائیوں کی مدد کرنے والا۔ غرور نام کو نہیں، نیکی نیکی نہیں رہتی۔ کسی سے بیر نہ جلاپا، شہد کی مکھیوں کی یورش، بے خبر موت اور اخلاقی سمغ۔ درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش میں انسان بنتا ہے۔ ان نکات سے سبق کے خلاصے کو سمجھنے میں مزید مدد ملے گی۔
جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن ناظم تعلیمات کے ذمہ لگایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ وہ نامدیو مالی کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ وہاں اور بھی 20 مالی کام کرتے تھے۔ وہ مختلف ملکوں سے بلائے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی شدید خواہش تھی کہ وہ باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنائیں۔ یہاں بھی نامدیو مالی کا وہی انداز تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج تھا، یعنی سب سے بہتر تھا۔ ایک دن معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ سب مالی بھاگ گئے، چھپ گئے، مگر نامدیو مالی اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی کہ موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں نے نامدیو پر حملہ کر دیا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ آخر اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر مزاج تھا۔ وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا۔ آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو، جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا، سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے پیار کرتا۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ اس کے وفات کے بعد مصنف کو جب بھی کبھی نامدیو کا خیال آتا تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ یہی کام نامدیو مالی نے کیا۔ اس کے پاس جو صلاحیت تھی اس نے کمال درجے تک پہنچانے کی کوشش میں جان کی بازی لگا دی۔ یعنی اگر ہم سچے جذبے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو لوگ ضرور ہماری قدر کریں گے۔ سبق کا خلاصہ بھی مکمل ہوا۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔